آپ دونوں کو پتہ ہے ہم کیا بات کرنے والے ہیں. بریک سے پہلے میں نے عائشہ جانے سے پہلے ایک بات کی تھی. مفتی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ جی یہاں پہ ہم کفت, آج مجھے ایک نیا ورڈ پتہ چل گیا ہے, اب میں یہ یوز کیا کروں گی کہ اپنے برابری کے لوگوں میں آپ شادی کریں. اور میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بولا کہ یہاں پہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جو رشتے کے لیے پوچھتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یار کوشش کرنا فلدی رچ لوگ, کہ ذرا میڈیوکر فیملی کی لڑکی ہو. اچھا میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا, میری ایک جاننے والی ہے, میں نے ان سے کہا لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے برابری کے ہوں, ہمارے سٹینڈرڈ کے ہوں, اس طرح کے لوگ ہوں. نہیں پاگل ہو گئی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسلام نے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کہی تھی کہ اسلام نے عورت کو ہر طرح سے بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے, اور انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی فضیلت حاصل کی ہے کہ وہ جو کائنات میں سب سے جو ابتدائی 2 رشتے بنے ہیں ان میں سے ایک رشتہ بیوی کا ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت کہیں کسی گھر میں جاتی ہے تو اس کو وہ ویلیو نہیں ملتی ہے جو ملنے والی تھی, جو ملنی چاہیے تھی. جیسے ہماری اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں تو ہم بڑی قدر کرتے ہیں ان کی, اور ہماری کوشش ہوتی ہے, جو مائیں ہوتی ہیں, چونکہ میں خود ایک بیٹی ہوں تو میری امی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طرح کی کسی بھی معاملے میں پریشان نہ ہوں, تکلیف میں نہ ہوں. وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے گھر میں ان لوگوں کی شادیاں ہوں جو کہ اس بچی کو, جیسے ماں باپ نے شہزادی بنا کے رکھا تھا نا, ایسے وہ شہزادی بنا کر رکھیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کوئی دوسری لڑکی اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شہزادی نہیں آ رہی ہے, بلکہ ہم ایک ایسی کوک لے کر آ رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو کھانا بنا کے دے گی, مفت کی ماسی کہہ دیں, پیسوں کے بغیر جو کام کر سکے, اور اس کو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا. بعد میں چیزیں دینا تو دور کی بات ہے, اس کی اپنی چیزیں بھی چھین لی جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. اگر مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ویسے تو ہمارا یہ ہوتا ہے وہ جب ہم رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی جو ہے وہ ماسٹرز کی ہوئی ہو اور 16 سال سے کم ہو. جی کہاں سے لے کر آئیں گے بھائی؟ کیا پیدا ہوتے ہی آپ نے اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کیا زبردست بات کی آپ نے. صحیح, سب سے پہلی تو چیز یہ ہے. پھر وہ جب آ جاتی ہے تو اب اس کو وہ پڑھی لکھی خاتون ہے نا, تو اس سے توقع یہ کی جائے گی کہ اس کو کپڑے سب سے اچھے دھونے آنے چاہیے, کھانا اچھا بنانا آنا چاہیے, وہ جو ہے وہ اپنی زبان بالکل نہ کھولے, وہ گونگی رہے, اور بس سب کی باتیں تو سنے لیکن اس پر کوئی ری ایکشن نہ دے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. عورت جب کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک پوائنٹ بڑا ہائی لائٹڈ ہے, وہ کیا ہے کہ آپ کو حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جی صحیح ہے. اچھا, گھونگھٹ اٹھایا, سب سے پہلے میری طرف سے وصیت ہے, امی کا تم نے خیال جی انسٹرکشنز, میری بہنوں کے ساتھ تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ قوانین سکھانے کے لیے, اور وہ بھی فرسٹ نائٹ. جی ہاں بالکل, آپ یہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں. اور میں یہ حقیقت بتاتی ہوں, یہ میں ایسی بات نہیں کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ. مفتی صاحب ہنس رہے ہیں اس بات پہ. مفتی صاحب یہ تو چلیں آج کل کا تو دور الگ ہے کہ پہلے ہی فون پہ باتیں ہو جاتی ہیں, ملنا ملانا ہوتا ہے, لیکن یہ نصیحتیں ہوتی ہیں. نہیں, یہ مجھے بتایا ہے بہت ساری میری جو قریبی لوگ ہیں, انہوں نے بتایا ہے مجھے یہ بات کہ سب سے پہلے ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ میری بہنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا ہے. آپ کسی کو ہائر نہیں کر رہے ہیں, اور وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے. سوری عائشہ, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بہن کی عادت یہ ہے تو اس کے سامنے ایسی بات نہ کرنا. امی اس بات پہ برا مان جاتی ہیں تو اس طرح نہ کہنا. مطلب آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک لڑکی جو ابھی ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے, جس کے لیے ابھی بہت فیری لینڈ جیسا ایک 3 دن کا فنکشن ہوا ہے, اور ایک دم سے اس کے اوپر جھٹکا آ گیا. جی, اور پھر وہ دوسرے دن اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بڑی ناز سمجھ ہے, جو 16 سال کی لڑکی ہے, تو اب اس سے سارے زیور لے لیے جائیں گے, کیونکہ وہ تو خیال ہی نہیں رکھ سکتی ہے نا, لیکن اس کو پورے گھر کا خیال رکھنا. ہاں, وہ نہ سمجھ ہے, کچھ سمجھ ہے, وہ زیور نہیں رکھ سکتی ہے, وہ بے دہانی میں ادھر ادھر چھوڑ سکتی ہے, لیکن گھر کی پوری ذمہ داری اس نے اٹھانی ہے. زیور رکھ لو. کیا باتیں ویسے کر رہی ہیں آپ. لڑکیاں جب یہ دیکھیں گی نا ان کو ریلیٹ کرے گی چیز. یہ حقیقت ہے آمنہ, یہ ہمارے معاشرے کا ایسا بھیانک چہرہ ہے جس سے دکھانا بہت ضروری ہے. جی آپ کیا کہیں گی سعیدہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بہترین ٹاپک ہے ماشاءاللہ, اور ٹاپک بھی ایسا ہے خواتین کا کہ اس پہ جتنی بات کی جائے
نہیں دو مرد حضرات بھی ہیں یہاں پہ، بالکل بات سنیں گے. اور ایسے مرد حضرات پر اور ایسے لوگوں پر ہم سلام ہے ہمارا کہ جو حق کی بات کرتے ہیں اور خواتین کے حقوق کے، خواتین کی رائٹس کی بات کرتے ہیں. اور کیونکہ یہاں معاشرہ ایسا ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، لوگوں کو برا لگتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے لیے بول دے یا کبھی اپنے حق کے لیے کوئی آواز اٹھا لے تو وہ برا لگ جاتا ہے، وہ بے باک ہے، وہ بد زبان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ دین اسلام ہمارا اتنا ہی پیارا دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں میاں بیوی کے رشتے کو میں سمجھتی ہوں اتنی بہترین مثال سے ریلیٹ کیا ہے کہ اس سے بہتر مثال جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی تھی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اب آپ لباس دیکھیں، اس لفظ میں پروردگار عالم کی حکمت پوشیدہ ہے، کتنے راز ہیں، کتنی باتوں سے ریلیٹ کرتا ہے یہ ورڈ کہ لباس ہیں. اب لباس آپ دیکھیں کہ لباس باعث زینت ہوتا ہے.